سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زبان یا رب، کیسے تیری ثنا کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرے قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیاں کروں اور اس بیاں سے وفا کروں۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے، اس لیے کہ پتا پتا بھی ذکر خدا کرے باوضو ہو کر۔ جرم سے کبھی گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ناراض ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی ترکیب، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویہ سے میں نے دیکھا ہے، ہر طرف سے ہم نے دیکھا ہے، تیری رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم شامعین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ ہمارے کئی جمعوں سے ایک موضوع چل رہا ہے کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے پر، تقوی والا راستہ اختیار کرنے پر، اعمال صالحہ والا راستہ اختیار کرنے پر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں کیا بدلہ اور کیا انعامات عطا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج چند اور گزارشات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جس طرح نیک اعمال کرنے پر، اعمال صالحہ اختیار کرنے پر، نیکی والا راستہ اختیار کرنے پر، تقوی والا راستہ اختیار کرنے پر، جس طرح اللہ رب العزت آخرت میں بدلہ عطا کرتے ہیں،
آخرت میں اللہ اس کے مقابلے میں انعامات اور نعمتیں عطا کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے بہت ساری اللہ رب العزت ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب انسان تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی رب چاہی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر جب کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوتی، کوئی مددگار نہیں ہوتا، ساری چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہے، تو اس وقت اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو جائے وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان ہے۔ اور نیک اعمال کے جہاں سے بہت اور سا فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تقوی اختیار کرنے پر، نیکی والا راستہ اختیار کرنے پر، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ اختیار کرنے پر اللہ رب العزت جہاں آخرت میں فوائد اور اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا بدلہ اور اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جس طرح آخرت میں فائدے ہیں نیک اعمال کے، اسی طرح دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس تقوی والی زندگی اختیار کرنے پر، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرنے پر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی اختیار کرنے پر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ماں کی دعائیں ہوتی ہے، صدقہ دیا ہوتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے اور اس تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے مشاہدے میں بہت مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان، ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے سے وہ انسان بچ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو بچا لیا۔ قدرت کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بندے کو بچا لیتے ہیں۔ اس لیے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی، کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کر، نیکی والا راستہ اختیار کر، میرے حکموں کو پورا کرنے والا راستہ اختیار کر، گناہوں سے شیطان کا راستہ چھوڑ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی اختیار کر۔ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے اپنے بندوں کی مدد اور نصرت فرمائی تھی، آج بھی فرمایا کہ میں تمہاری مدد اور نصرت کے لیے تیار ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں جو فرشتے اللہ رب العزت نے اتارے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مدد اور نصرت کے لیے، ان کو واپس آسمانوں پر اللہ نے نہیں بلایا، وہ دنیا میں ہی ہے۔ خدائی بحری بحیرہ آ گیا، اب واپس نہیں جائے گا، یہ ادھر ہی ہے۔ اور ایمان والوں کو پکارا، ایمان والوں جہاں تم اپنے عملوں کو ٹھیک کر لو گے، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو گے، تمہیں ضرورت ہوگی
ہم ان کو اس جگہ سے تمہاری جگہ بھیج دیں گے، تو دنیا میں پھر اللہ رب العزت عزت ہی عزت عطا فرماتے ہیں، یہ تقوی والی زندگی اختیار کرنے پر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، آسمان پر سارے فرشتے سنتے ہیں کہ اے فرشتو، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ تو آسمان کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں، حدیث پاک میں ثم یوضع له القبول فی الارض، جبریل علیہ السلام کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں، عزتیں رکھ دیتے ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہارون رشید کی بیوی وقت کا حکمران ہے، بادشاہ وقت ہے، اس کی بیوی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، نیچے دیکھا تو مسجد کے صحن میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ ان کو چھینک آئی تو اس چھینک پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ کہا، جس پر پورے مجمع میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ یہ نبی علیہ السلام کا سنت عمل ہے کہ جب چھینک آئے تو کہنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ دعا دے۔ تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ کہا، جواب میں مجمع میں جتنے لوگ تھے انہوں نے یرحمک اللہ کہا، اور یرحمک اللہ کہنے کی اتنی آواز پیدا ہوئی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہارون رشید دوسرے کمرے میں تھا، اچانک گھبرا کر اٹھ گیا، پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی نے کہا، ہارون رشید، اللہ کے ایک بندے نے چھینک ماری ہے، اور اس چھینک پر اس اللہ کے اس بندے نے الحمدللہ کہا، اور مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تم دوسرے کمرے سے اٹھ کر آ گئے، در حقیقت دلوں کے بادشاہ یہ لوگ ہیں، تو جسموں کا بادشاہ ہے، یہ دلوں کے بادشاہ ہے۔ یوں اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے پر عزت عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت قریب کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، یہ سکھ گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اسلام قبول کر لیا، دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر وہاں پڑھنے آ گئی، داخلہ لے لیا۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جب احمد علی نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ولایت کبریٰ ان کو حاصل تھی، ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں کے میں تھے، مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے، ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا، درس قرآن دے رہے مسجد کے صحن میں، ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اب جب داخل ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس خنزیر کو نکال دو، اپنے مریدین کو کہا کہ اس خنزیر کو نکال دو۔
اب مریدین جو تھے، طالب علم جو تھے، شاگرد تھے، وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے حضرت یہ تو انسان ہے، آپ اس کو خنزیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو یہ ابھی ابھی گناہ کر کے زنا کر کے آیا ہے، اور جو زانی شخص ہوتا ہے اس کی شکل خنزیروں جیسی ہوتی ہے، لہذا اس کو باہر نکال دو۔ ایک مرید اصرار کرنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو انسان خنزیر نظر آئے؟ انہوں نے اپنا امامہ پگڑی اتاری اور اس کے سر کے اوپر رکھ دی اور کہا جاؤ بازار کے اندر۔ اور جب بازار کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کوئی لوگ کتے ہیں، خنزیر ہے، اس کو کتوں اور خنزیروں کی شکلیں نظر آنے لگی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اللہ کے ولی، جو شان اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کی ہے، کرامت اللہ نے جو اپنے ولیوں کو عطا کی ہے، براہ راست اللہ ان کے دل میں اس کا القاء کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے سسر کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر مدرسے میں آ گئے اپنی بیٹی کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جب مدرسے میں چکر لگایا تو بالآخر وہ ہماری درسگاہ کے اندر پہنچ گئے، اور اس وقت جو میرے استاد تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ان کے دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی، فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی اور انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے۔ اب مولانا احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا، خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن باقی جو خاندان تھا وہ سکھ گھرانے سے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے کون لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا ہے، یہاں کئی دفعہ پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہہ کر چلی جاتی ہے اور چپ رہتا ہے بیچارہ، کچھ بولتا نہیں، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا اچھا آپ اس سے پوچھ لیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ چاہے انہوں نے کہا اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کہنے لگے حضرت میں بے یار و مددگار ہوں، شبندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں اس سنت پر عمل کر لوں گا، اس سے زیادہ میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتا دیا۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے، نکاح کرا دیں گے۔ فرمانے لگے کہ میں اپنے کمرے میں آ گیا، اب میں اپنے دوستوں کو بتایا کہ کل بھائی میرا نکاح ہے، لہذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا اور کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب پھیل گئی خبر، لڑکے آنے شروع ہو گئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے ہیں، لہذا کسی سے ادھار مانگ لو اور لے کر پہن لو، وقت گزر جائے گا واپس کر دینا۔ تو کہا کہ نہیں میں ادھار نہیں لیتا، جو ہے میرے پاس اپنے میں وہی پہنوں گا۔ ساتھ نے کہا اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں لیتے تو مانگ نہیں سکتے تو آپ ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو دھو کر صاف کر کے پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں آپ بیٹھو۔ تو فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی، میں نے ہاں کر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا، میں نے کپڑے اتارے
اور کسی سے چادر مانگی اور اپنا سطر چھپایا اور ان کپڑوں کو اتار کر میں نے دھو ڈالا۔ سردیوں کا موسم ہے، اوپر سے بادل آ گئی، اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا اور میرے کپڑے گیلے ہیں۔ میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو ہلا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میرے کپڑے خشک کر دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی، اب مجھے مجبوراً وہ گیلے کپڑے پہننے لگے۔ سردی کا موسم ہے، مجمع بیٹھنا پڑا، اب سب کی نظر میرے اوپر ہے اور مجھ پر ہے اور گیلے کپڑے سردی میں پہن کر میں بیٹھا ہوں۔ تو فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کل یہی کپڑے تھے، میلے تھے، آج یہی ہیں لیکن گیلے ہیں، دھو کر پہنے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، نکاح پڑھا دیا اور کہنے لگے کہ جب انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا اور جب میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا، رخصتی ہو گئی، تو جب میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا، چند دن میرے پاس رہی، ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی کیونکہ میرے پاس کچھ ہوتا تو تھا نہیں، جو ملتا تھا ہم دونوں کھا لیتے، اگر نہیں ملتا تو فاقہ برداشت کر لیتے، صبر کر لیتے۔ جب وہ اپنے گھر گئی والدین کے پاس تو فرماتے ہیں کہ اس سے بیٹی سے اپنی ماں نے پوچھا کہ تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا، اپنے گھر کو کیسا پایا؟ تو وہ عورت بڑی نیک سیرت عورت تھی، پاک باز عورت تھی، اللہ کی برگزیدہ عورت تھی۔ ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت ملے گی، میں نے تو جیتے جاگتے جنت کو دیکھ لیا، میں نے تو جیتے جاگتے جنت کو دیکھ لیا۔ ایک عورت وہ تھی، آج میں اور آپ بھی زندگی گزارتے ہیں اتنی نعمتیں استعمال کر کے، پھر بھی ہماری زبان سے گلے شکوے دور نہیں ہوتے، گلے شکووں کے انبار لگا دیتے۔ اتنی صابرہ اور شاکرہ تھی، کہنے لگی کہ وہ فرمانے لگے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں اس کے بعد اتنی برکتیں ہی برکتیں عطا کر دی، اور فرمایا کہنے لگے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ایک وقت کا ملتا تھا، بھوک نہیں ملتا تھا تو صبر کر لیتے تھے، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں، میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ قریبی جو علاقہ تھا وہاں کی بڑے مالدار لوگوں کی جو عورتیں تھیں وہ صرف برکت کی وجہ سے میرے گھر کے اندر آ کر روزانہ جھاڑو دیا کرتی تھی برکت کے لیے۔ تو اللہ نے یہ مقام کیوں عطا کیا؟ تقوی کی بنیاد پر، نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی بنیاد پر۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے کہ سکھ گھرانے کا یہ بچہ ہے جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا کی، چنانچہ مشہور واقعہ ہے اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئی، انہوں نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کثیر البکا تھے، کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، خوف خدا ہر وقت ان کے دل پر تھا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد میرے ذہن میں آیا کہ من نوقش الحساب فقد عذب، جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ جب یہ حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار عالم نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا دن نہیں ہے، خوش ہونے کا دن ہے۔
ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی قبر سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دی۔ علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مستقل دعا مانگی کہ اللہ بس جو چیز ظاہر ہونی تھی ظاہر ہو گئی، اب اس کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے، اس قبر کو اکھاڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنا بند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہ انسان اللہ کا بن جاتا ہے، تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، اب اسی کے لیے اللہ رب العزت طائف سے پھل لا کر اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آج تو بڑی سہولت ہے، اس وقت سہولت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے تھے کھانے کے لیے۔ تو یہ عزتیں اللہ نے تقوی کی بنیاد پر عطا کی، نیکی والا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت عطا کر دی۔ اور فرمایا جب انسان نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں مراتب بلند فرماتے ہیں، دنیا میں مقام اور مرتبہ اور عزتیں اتنی عطا کرتے ہیں، چنانچہ کئی بزرگوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ غریب گھر کے بچے تھے، یتیم ہو گئے، ماں نے بھیجا بیٹا جاؤ، جا کر دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کا کام سیکھ لو، اور کچھ کپڑے دھویا کرو گے تو ہمارا گزارا روزانہ چل جائے گا۔ یہ گھر سے دھوبی کا فن سیکھ لے، گھر سے نکل جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اسی راستے سے جب گزر ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا درس ہوا کرتا تھا، ان کے پاس لوگ بیٹھ کے دین کا علم سیکھا کرتے تھے، تو وہ بھی جاتے جاتے اس درس میں بیٹھتے تھے، اور جب بیٹھے تو ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درس بہت اچھا لگا، سب لوگ چلے گئے، اور جب تھوڑی دیر گزری تو دیکھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اللہ کے بڑے ولی تھے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، اور بندے کو دیکھ کر وہ انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، بڑے مرتبہ شناس تھے۔ انہوں نے بلایا بچہ کیا نام ہے اور کیا کرتے ہو، سارا کچھ بتا دیا۔ انہوں نے چہرے سے پہچان لیا کہ اس کے اندر بلا کی ذہانت ہے، بہت ذہین بچہ ہے، یہ وقت کا ولی بنے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جتنا تجھے دھوبی روزانہ پیسے دیتا ہے اتنا روزانہ میں تجھے پیسے دے دوں گا، اور روزانہ میرے درس میں آ کر اللہ کا دین سیکھا کرو۔ اب روزانہ آتے، اور ماں سوچتی کہ دھوبی کا کام سیکھنے گئے ہیں، لیکن وہ روزانہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر دین کا علم سیکھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب وہ سیکھ کر حافظ الحدیث بنے، تب ماں کو جا کر پتہ چلا، ایک دن جب والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مسئلے مسائل بتاتا ہے، یہ دھوبی کا کام تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا بیٹے میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی فن سیکھنا، کوئی ہنر سیکھ لینا۔ تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی اپنی ماں کو کل کہنا مجھ سے ملاقات کرنے بات ہو جائے گی۔ پردے میں یہ اپنی والدہ کو لے کر آگے، بات چیت ہوئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے اس کو دھوبی کا کام سیکھنے، ہنر سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس نے تو مسئلے مسائل سیکھ لیے۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دیکھو جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو اللہ پوری کر رہے ہیں، ایک دن بھی آپ کو فاقہ نہیں لگا، جو خرچہ اس کے ذمہ تھا وہ آپ کو مل رہا ہے، فاقہ نہیں آیا۔ لہذا میری یہ گزارش ہے آپ اس بیٹے کو اگر دین کے لیے قربان کر دو، دین کے لیے استعمال کریں گی تو یہ آپ کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنے گا۔ پھر آخر پر فرما دیا کہ میں نے اس بچے کو وہ فن سکھایا ہے کہ وقت کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے چیف جسٹس، یہ ملک کا چیف جسٹس بنے گا۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس ہوا کرتا تھا تو ہفتے میں ایک دن، آج تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، آج تو عہدہ اور منصب جو لیا جاتا ہے یہ ویسے شہرت کے لیے، اس وقت وہ اس کام کو جو ان کی ذمہ داری وہ کرتی تھی وہ 100% پورا کرتے تھے، اور پستے کا بنا ہوا حلوہ ان کو کھلایا جاتا تھا ہفتے کے ایک دن، کہ دماغ جو ان کا استعمال ہوتا ہے کام کے اندر لگے رہتے ہیں، لہذا ان کو یہ خوراک دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تجھے پستے کا بنا ہوا حلوہ کھلایا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اس وقت کا جو حکمران تھا ہارون رشید میرے خیال میں تھا، اس کو چیف جسٹس کی ضرورت پڑی، عدالت کا چیف جسٹس، اس کے نیچے باقی ساری عدالتیں ہوتی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا کہ حضرت آپ چیف جسٹس کے لیے اگر عہدہ قبول کر لیں تو ہمارے لیے یہ آسانی ہوگی اور ہمیں آپ سے کچھ فائدہ ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں بہت سارے اور میرے کام ذمہ ہے، میں بہت سارا مصروف ہوتا ہوں، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ چلیں آپ یہ کام نہیں کرتے، کوئی بندہ دے دیجئے۔ تو انہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا اور کہا کہ اس بندے کو چیف جسٹس بنا لو۔ چنانچہ ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور جب پستے کا بنا ہوا حلوہ ان کے پاس لایا گیا اور ان کو بتایا گیا تو اس وقت وہ حیران ہوئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فراست کو دیکھ کر کہ انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اللہ نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا، سچ ثابت کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، اللہ نے ان کو بہت مال و دولت عطا کیا تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے، جو نیا جوڑا پہنتے تھے تو دوسرا جو اتارتے تھے وہ صدقہ کر دیتے تھے، اتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا، مال و دولت دی تھی۔ لیکن تقوی کی بنیاد پر، نیکی والا راستہ اختیار کرنے کی بنیاد پر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی اختیار کرنے پر اللہ نے دنیا میں بھی عزتیں عطا کی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائی۔ فرمایا جب انسان تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت بیماریوں سے بھی شفا عطا کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اللہ ان کی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید ان کے لیے شفا بن جایا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کا تدارک بھی خود کر دیتا ہے۔ اللہ ہر موڑ پر ان کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھ کر وہ زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جس طرح دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء یعلم اللہ فی قلوبکم
فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اللہ رب العزت اپنی عظیم شان کتاب میں، بلندیوں اور رفعتوں والی کتاب میں فرمانے لگے کہ جو تم سے لیا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دیں گے، تمہارے نقصان سارے پورے کر دیں گے، اور اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کو مال کی بھی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی ایسا نہ سوال کرے گا، کسی کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ نبی علیہ السلام پر تو فاقے آئے، نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، اے میرے محبوب آپ دنیا میں ملک الرسولہ بن کر رہنا چاہتے ہیں یا عبد الرسولہ بن کر رہنا چاہتے ہیں، یعنی رسول بھی ہوں، وقت کی شہنشاہی بھی آپ کو ملے سلیمان علیہ السلام کی طرح، یا آپ اللہ کے رسول بھی ہوں، ظاہری طور پر آپ ایک غلام کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ بتایا، حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں عبد الرسولہ بن کر رہنا چاہتا ہوں، ایک وقت کھانا کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرے وقت میں فاقہ آئے تو میں صبر کروں۔ تو محبوب کا یہ فاقہ اختیار ہی تھا، اضطرار ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ایک موقع پر جب آپ کے جسم پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چٹائی کا نشان دیکھا، کہا اللہ کے نبی یہ کافر منحوس تو مخملوں میں سوئے اور محلوں میں سوئیں، آپ اللہ کے محبوب ہو کر چٹائیوں پر سوئیں، جسم پر نشان نظر آئے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمانے لگا عمر اگر میں کہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ یہ تو یہ اختیاری معاملہ تھا، محبوب کی پسند تھی، یہ محبوب کی پسند تھی۔ ایک اصول کی بات ہے کہ جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں خلوص کی کمی نہیں ہوتی، وہاں خلوص کی کمی نہیں ہوتی۔ اکثر علماء بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علم پر عمل کریں، تقوی اختیار کریں اور اپنے نیک جو بزرگ لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، جن گھروں میں فرمایا جن گھروں کے اندر تم رہتے ہو اگر آپ تقوی والا راستہ اختیار کریں گے، نیکی والا راستہ اختیار کریں گے تو تمہارے گھروں کے اندر اللہ اتنی فراوانیاں عطا کریں گے تم حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اتنی فراوانیاں عطا کریں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے مواقع عطا کیے ہیں جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قحط پڑا عین اس وقت کہ ان کے کئی سو اونٹ جو تھے وہ شام سے بھرے ہوئے آ گئے۔ اب یہ ایسا وقت تھا کہ لوگ غلے کو ترس رہے تھے، ان کا قافلہ آ گیا تو جو تاجر تھے وہ بھاگے ہوئے ان کے پاس آئے کہ جی ہمارے پاس آپ تھوک کا سودا کر لیں، جو آپ سامان لے کر آئے ہیں، غلہ لے کر آئے ہیں، آپ اس کا ہمارے ساتھ سودا کر لیں، ہم آپ کے اتنے اونٹ لے لیں گے، ہم اتنے اونٹ آپ کو اتنی قیمت میں لے لیں گے۔ فرمانے لگے کتنا منافع دو گے؟ تو ایک نے کہا کہ دگنا دیں گے، ایک نے کہا 3 گنا دیں گے، ایک نے کہا 4 گنا، بڑھتے گئے حتیٰ کہ ایک نے کہا کہ جو آپ کی قیمت خرید ہے وہ بتا دیں، اس سے 10 گنا زیادہ کے اندر ہم خرید لیں گے۔ سینکڑوں اونٹوں پر سامان، اب 10 گنا پر خریدنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا۔ کسی نے کہا عثمان اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ مل رہا ہے، آپ کیوں نہیں بیچتے؟ اتنا منافع لوگ دے رہے۔ فرمانے لگے ہاں ایک اور خریدار ہے جو بدلے کے اندر 700 گنا دے گا، جو بدلے کے اندر 700 گنا دے گا۔
اور 700 گنا نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، کہ وہ بغیر حساب مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ وہ سینکڑوں اونٹ اپنا فائدہ نہیں دیکھا، سب کے سب مسلمانوں کے اندر مفت تقسیم کر دیے۔ قحط پڑا تھا، مسلمان پریشان تھے، لیکن انہوں نے بیچا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر اس کو مفت تقسیم کر دیا، اور کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کل قیامت کے دن 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ عطا کریں گے۔ یہ ایمان تھا، یہ تقویٰ تھا۔ جب انسان کے اندر یہ تقویٰ آ جاتا ہے اور انسان جب یہ اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بن جایا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر ساری ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ اور جب انسان گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور تقوی والے راستے کو چھوڑ کر اپنی چاہت اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر مال و دولت ہونے کے باوجود اس کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا کہ جس راستے کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی تھی، جس راستے کے اندر اللہ کی مدد و نصرت تھی۔ فرمایا نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں اور اپنے نیک بندوں کو اطمینان قلب عطا فرما دیتے، دل کو اطمینان دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ظاہری پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ظاہر میں ہوتی ہیں، دل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور ولیوں کے سردار جو گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کسی نے آ کر خبر دی کہ جی آپ کا جو مال آ رہا تھا، جو جس جہاز کے اندر، تو وہ سمندر میں ڈوب گیا۔ اب تھوڑی دیر خاموش رہے، دل کی طرف متوجہ ہوئے، اور خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، آ کر کہا کہ حضرت وہ جو جہاز ڈوبنے کی اطلاع تھی وہ غلط تھی، وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا، بخیریت آپ کا وہ سامان کنارے پر لگ گیا، اور جب آپ کو اطلاع ملی تو الحمدللہ کہا۔ اب بچنے کی اطلاع ملی تب بھی الحمدللہ، اور ڈوبنے کی اطلاع ملی تب بھی الحمدللہ۔ تو پاس میں بیٹھے جو خادم تھے، مریدین تھے، حیران ہوئے اور کہا حضرت ڈوبنے کی اطلاع ملی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب بچنے کی اطلاع ملی تب بھی الحمدللہ کہا، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دل میں کچھ دکھ اور افسوس نہیں ہوا۔ جب میں نے سنا کہ میرا مال ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو دل پر میں نے نگاہ ڈالی تو میرے دل میں کوئی دکھ محسوس نہیں ہوا، میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب بچنے کی اطلاع ملی، اپنے دل میں جھانک کر دیکھا، کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، میں نے اس پر الحمدللہ کہا، اور فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اس حال میں بھی راضی ہوں، جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ چنانچہ ایک بادشاہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ فلاں اللہ والے کے مریدین بہت زیادہ ہیں، نیکی لوگوں میں پھیل رہی ہے، زندگیاں بدل رہی ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنا ایک سپاہی بھیجا اور اس کو ایک کاغذ دے کر بھیجا، اور اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا کہ میں ساری دنیا کے سلطنت، وہ بادشاہ وقت تھا، میں اپنی جو بادشاہی ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اپنی ساری جائیداد آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس سے اپنی خانقاہ کا خرچہ چلائیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر اس کے دوسری سائڈ پر اس کا جواب لکھ کر اس کو واپس بھیج دیا، اور واپس جواب جو تھا وہ بڑا مزیدار تھا۔ کہا کہ میرے بخت کاری رات کی طرح سیاہ ہو جائے، میں تباہ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، کہ اگر میں تیری اس پیشکش کو قبول کر لوں، تیری میں اس پیشکش کو قبول کر لوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، دنیا ان کے قدموں پر آگے گرتی ہے، لیکن وہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔
اللہ کی رضا کی خاطر، اور آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی عزتیں حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ عزتیں اللہ نے اپنے تقوی کے اندر اور اللہ نے اپنے حکموں کے اندر رکھی ہے، دین پر عمل کرنے کے اندر رکھی ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، نیکی والا راستہ جو انسان اختیار کرتا ہے، اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں آ کر گرا دیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی، اس دن سے نیمروز کی بادشاہی میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ یعنی کیا ہے نیم شب؟ کیا ہے کہ یہ آخری پہر رات کا جو ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب انسان اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑا کر اپنی حاجتیں مانگتا ہے، ضرورتیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور میں جب سے مجھے اپنے رب سے تعلق نصیب ہوا ہے اور رب نے مجھے یہ موقع دیا ہے، جب سے یہ وقت مجھے ملا ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے میں ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور پروردگار میری مرادوں کو پورا کر دیتا ہے، میری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ نیک اعمال کرنے کا فائدہ ہے، تقوی والا راستہ اختیار کرنے کا فائدہ ہے۔ جب انسان تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور دنیا ان کے قدموں کے آپ کو برا کر گرتی ہے۔ اس لیے یہ عہد کر لیں کہ ہم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا والے اعمال اختیار کریں گے، نیکی والا راستہ اختیار کریں گے، گناہوں والے راستے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جب انسان گناہوں والے راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، تقوی والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ساری ضرورتوں کو بھی پورا کر دیتے ہیں، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور اس کی مدد اللہ رب العزت ہر موڑ پر اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرما، سنت ادا کرے۔ اوپر اگر حضرات بیٹھے ہیں تو وہ نیچے آ جائیں، نیچے جگہ کافی ہے، ادھر سے تھوڑی ادھر ہو جائے تاکہ وہ سامنے والے اس سائڈ پہ چلے جائیں سارے۔